طویل ہوگا جس کو سن کر آسمان و زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہی وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات بری طرح لرزنے لگے گی اور ایک زبردست زلزلے سے جیسے ہر جوڑ کھل جائے گا، زمین لرز جائے گی، پہاڑ گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں کی مانند بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، کشش ثقل یا گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، سورج چاند ستارے سب کی روشنی جاتی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کائنات اسی طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا، انبیاء اور شہداء سمیت زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر مر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دفتن سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا کہ تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جائے۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ یہ نفخہ مر کر اٹھنے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی مخلوقات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس سرایت کر جائیں گی، جسم قبروں سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ آنے والے مرحلے کے واقعات، اس کے فتنوں اور مارکوں سے عدم واقفیت ان فتنوں کے جال میں پھنسا کر انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں دھکیل سکتی ہے۔ ان سے آگے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے، کوئی نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی، پیشتر اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی اینڈ آف ٹائمز۔
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔